نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم انتہائی قابل صد احترام محترم معزز سامعین حاضرین، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ محبوب ترین دین اسلام۔ اللہ کو دنیا میں تمام ادیان پر سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک دین اسلام۔ قرآن حکیم کی آخری آیت نزول کے اعتبار سے جو آخری آیت وہ من الجنت والناس نہیں ہے۔ قرآن تو اس پر ختم ہوتا ہے نا، من الجنت والناس، لیکن نزول کے اعتبار سے آخری آیت من الجنت والناس نہیں ہے۔ آخری آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آخری آیت۔ اللہ نے تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ تمہارے لیے اللہ فرماتا ہے آج ہم نے اپنی نعمت کو مکمل کر لیا ہے۔ دین کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک دین اسلام کے پسندیدہ ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ اللہ نے یہ دنیا اپنے لیے بنائی ہے۔ ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ سے محبت
بے شک اللہ سے محبت کرے، اللہ سے محبت کرے، محبت کریں. اس لیے اللہ نے یہ پیدا دنیا، کیا. یہ ہمیں نہیں بلکہ پوری دنیا کو اللہ نے اسی لیے بنایا ہے کہ یہ دنیا اللہ سے محبت کرے. محبت کرے. سبحان اللہ. قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب اللہ کی تسبیح میں لگا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک، بے شک. آسمان و زمین کی کیا تسبیح وہ ہے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں، وہ نہیں ہے. دانے اور اس کے اندر دھاگا اور ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں. تو کائنات کس طرح تسبیح پڑھتی؟ نہیں. کائنات کی تسبیح اللہ سے محبت کرنا ہے. سبحان اللہ. اصل محبت. سبحان اللہ. دل و جان سے. کائنات محبت کرتی ہے، اللہ اس محبت کو تسبیح کا نام دے رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک، بے شک. اللہ نے بندوں کو بھی اپنی محبت کا طریقہ سکھانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی محبت کا منبع اور سرچشمہ قرآن. سبحان اللہ. قرآن وہ واحد ذریعہ ہے جو بندے کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم قرآن پہاڑ پر نازل کریں تو پہاڑ پہلے پچک جائے اور پھر پھٹ جائے بے شک. اللہ کے خوف سے. بے شک. اے بندہ مومن، ذکر اللہ وجلت قلوبہم. تو بھی اس قرآن کو سمجھ کر دیکھ. مانتا تو تو ہے، پڑھتا بھی تو ہے، تو قرآن کو سمجھ کر دیکھ. یہ قرآن تیرے دل کو ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف مائل کر لے گا. سبحان اللہ. بے شک. مائل کر لے گا. بے شک. جیسے قرآن پہاڑ پر نازل ہو اور وہ پچک کر پھٹ جانے پر مجبور ہو جائے، بندہ مومن اگر قرآن کو ماننے اور پڑھنے کے بعد سمجھنے پر آمادہ ہو جائے تو سمجھنے والے کے دل کو اللہ کا قرآن اللہ کی طرف مائل کر ہی لیتا ہے. سبحان اللہ. بے شک، بے شک. ہو سکتا ہے. بندے کے دل کا اللہ کی طرف مائل ہو جانا، اللہ فرماتا ہے وجلت قلوبہم، بندے کا دل لرز جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. آگے فرمایا تولیت زادت ایمان. جب سمجھا ہوا قرآن تلاوت کیا جائے. سبحان اللہ. بے شک. بے سمجھے قرآن تلاوت کرنا، اللہ فرماتا ہے یخر علیہا صم و عمیان.
قرآن پر اندھا بہرا ہو کر گرنا ہے. بے شک. استغفر اللہ. لیکن سمجھا ہوا قرآن اگر تلاوت کیا جا رہا ہو سبحان اللہ. تو یہ قرآن بندے کے ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. بے شک اضافہ کرتا ہے. بالآخر یہاں تک اضافہ ہو جاتا ہے ذکروا لم یخروا علیہا صم وعمیانا. بالآخر قرآن بندے کو ایک نصیحت کی طرف لے آتا ہے. سبحان اللہ. اصل نصیحت. بے شک. کون سی نصیحت ہے کہ جب بندے کو یہ نصیحت مل جائے لم یخروا علیہا صم وعمیانا، نہ تو بندہ قرآن پر اندھا بہرا ہو کر گرتا ہے، نہ زندگی میں اندھا بہرا ہو کر گرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. جو قرآن کو سمجھے بغیر پڑھتے ہیں، سمجھے بغیر تلاوت کرتے ہیں، وہ تو گرتے اور پڑھتے رہتے ہی ہیں. لیکن جو قرآن کو سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں ان کے ایمان میں اس حد تک اضافہ ہوتا ہے، اس کے دل کو قرآن اس حد تک اللہ کی نصیحت دیتا ہے کہ بالآخر بندہ مومن کا دل اس کائنات میں اللہ کے نور کی سب سے بڑی مثال بن جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نور کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نور. نور تو مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. ارے لوگوں، بندہ مومن کا اللہ کے نور سے چمکتا دمکتا دل اللہ کے نور کی سب سے بڑی مثال ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. بڑی بات. قرآن کے ذریعے سے بندہ مومن کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے، وہ اپنی محبتوں کا مرکز اللہ کو بنا لے، اللہ کے رسول کو بنا لے، اللہ کی راہ میں جہاد کو بنا لے. بالآخر قرآن اس کے دل کے اندر ان چیزوں کی محبت پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اس پروسیس کو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں 4 الفاظ بڑے اہم ہیں. ایک تو ہے یؤمنون بالغیب. اللہ والے، قرآن پڑھنے والے غیب پر ایمان لاتے ہیں. پہلا مرحلہ ہے ایمان کا. وہ ایمان لاتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ قرآن سمجھتے ہیں. قرآن کو سمجھ کر یقیمون الصلاۃ، اب سمجھے ہوئے قرآن سے جب نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. ہماری طرف بے سمجھا نہیں، سمجھ کر کنڈیشن سمجھنے کی. سمجھے ہوئے قرآن سے جب نماز پڑھی جائے سبحان اللہ تو ينفقون، بالآخر یہ سمجھا ہوا قرآن انسان کو اللہ کی راہ میں لے آتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اللہ کی راہ، اپنے آپ کو اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کی طرف خرچ کرنے کی طرف لے آتا ہے. سبحان ينفقون، اپنا وقت اور صلاحیتیں
وہ مال و اولاد اور کاروبار میں نہیں لگاتے، بلکہ اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کی طرف زیادہ وقت اور صلاحیتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنا وقت اور صلاحیتیں، تو ظاہر ہے انہیں شام کو دہاڑی نہیں ملتی، یعنی یہ کوئی کمائی کا ذریعہ تھوڑی، یہ تو جو ہو وہ بھی لگا دیا جاتا ہے، خرچ کرنے والا رستہ۔ صحابہ کرام صبح سے شام تک نکلتے تھے، دعوت دیتے تھے، کوئی گالی دیتا، کوئی مار پیٹ کر دیتا، کوئی دل دکھا دیتا، گھر والے بھی دشمن، باہر والے بھی دشمن، یہی کمائی ہے نا۔ بے شک یہ کمائی کہاں جا کر خرچ ہوتی ہے؟ آخرت میں۔ سبحان اللہ۔ تو جس کا بینک آخرت ہو، سبحان اللہ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو پھر انہیں آخرت پر یقین پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک یقین پیدا ہوتا ہے۔ جن کا سب کچھ دنیا میں ہو، دنیا کے بینکوں میں ہو، دنیا میں کاروبار بڑھ رہا ہو، پھل پھول رہا ہو، ان کا یقین دنیا میں رہتا ہے۔ بے شک جو یہاں سب کچھ لگا رہے ہوں، کھپا رہے ہوں، خرچ کر رہے ہوں، ان کا سب کچھ آخرت میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں نے پہلے پارے کا پہلا رکوع، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نور کی سب سے بڑی مثال اس بندہ مومن کا وہ دل ہے جو قرآن کو سمجھنے سے، پھر سمجھے ہوئے قرآن کو نماز میں بار بار پڑھنے سے بالآخر اس کا دل اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اس کی راہ میں جہاد کی محبت کی طرف مائل ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نور کی سب سے بڑی مثال ہے۔ بے شک اللہ کے نور سے چمک۔ فرماتا ہے اللہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ایسے چمکتے دمکتے دل والے اب گھروں میں رہنے والے دلوں کو بھی منور کریں۔ سبحان اللہ، بے شک انشاءاللہ، یعنی دوسروں کو دلوں کو بھی اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف منور کرو۔ بے شک ظالمانہ نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر عادلانہ نظام قائم کرنے کی طرف سبحان مائل، اللہ، ان کے دلوں کو مائل کرو۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ گھروں میں تو تم مائل کرو، لیکن اللہ کے گھر کو حاکمیت الہیہ کا مرکز بنا دو۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، مرکز بناؤ اللہ کے گھر کو۔ گھروں میں جتنے بھی دل ہوں، وہ بہن بھائی ہوں، وہ رشتہ دار ہوں، وہ کاروباری ہوں، وہ محلے دار ہوں، ان کے دلوں کو منور کرو۔ لیکن یہ تو تمہارے گھر ہوئے، جو اللہ کا گھر مسجد ہے، اس کو اللہ کی حاکمیت الہیہ کا مرکز بناؤ۔ سبحان اللہ، بے شک یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا مرکز ہے، مسجد، اس کو تو مسجد کو تو حاکمیت الہیہ کو قائم کرنے کا مرکز بناؤ۔ بے شک دیکھتے نہیں
میرے محبوب نے مدینہ میں مسجد بنائی، سبحان اللہ، مسجد نبوی بنائی، سبحان وہ اللہ، صرف نمازوں کے لیے نہیں تھی، بے شک، وہ صرف روزوں کے لیے نہیں تھی، بے شک، بلکہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھی، سبحان اللہ، بے شک، نظام کائنات کو بدلنے کا سب سے بڑا مرکز بنا دی گئی تھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ غالب، یا رسول اللہ، حاکمیت الہیہ کا مرکز مسجد۔ اللہ پاک فرماتا ہے مسجد نیکی کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے، بے شک، حاکمیت الہیہ کو قائم کرنے کا مرکز ہے بے شک، مسجد۔ مسجد قائم کرنے کا، نیکی کیا ہے؟ اللہ کی محبت کو ترجیح دینا۔ سبحان اللہ، اور بدی کیا ہے؟ اپنی محبت اور اپنی محبتوں کے بھیٹ چڑھ جانا۔ بے شک، یہ بدی ہے، اب اللہ فرماتا ہے نیکی اور بدی کا ٹکراؤ ہو کر رہتا ہے، انشاءاللہ نہیں کرتے۔ ہو کے رہتا، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور بدی کا ٹکراؤ ہو کر رہے گا۔ بے شک، لیکن اہل حق کو چاہیے کہ وہ ٹکراؤ کریں، آگے بڑھ کر اقدام کریں، دعوت حق پیش کریں، کہیں کہ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اس کی راہ میں جہاد کی محبت کو غالب کرو، وہ باطل سے ٹکرائیں۔ لیکن برے لوگ ہیں، وہ گالیاں بھی دیں گے، وہ مارے پیٹیں گے بھی، وہ راستہ بھی روکیں گے، وہ دشمنیاں بھی کریں گے۔ بے شک، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، تم نے مدافعت کرنی ہے بہترین طریقے سے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ، دیکھیے جب نیکی اور بدی کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو جو شخص آپ کا دشمن بن رہا ہے وہ اس دعوت حق کے نتیجے میں بن رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی محبت کو غالب کرو، وہ کہتے ہیں نہیں میں اپنی محبتوں کی بھیڑ چڑھوں گا، میں زیادہ وقت اور صلاحیتیں ادھر لگاؤں گا، تو ٹکراؤ تو ہو گیا۔ بے شک، اور ٹکراؤ کیا ہوتا ہے؟ یہی ٹکراؤ، لیکن اس ٹکراؤ کا مقابلہ چونکہ اہل حق چاہتا ہے کہ دوسرے کا دل بھی اسی نور سے منور ہو جائے، سبحان اللہ، بے شک چاہتا ہے، جیسے میرا دل مائل ہوا ہے اللہ کی طرف، ایسے ہی اس کا دل بھی اللہ ہی کی طرف مائل ہو جائے، یہ بھی زیادہ وقت اور صلاحیتیں ادھر ہی دینے کی طرف آ جائے۔ بے شک، سبحان اللہ، اس کی تو جد و جہد ہوتی ہی ہے، لیکن وہ تو بعد کی بات ہے نا، فی الحال تو وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، سبحان آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ سے دشمنی کر رہا ہے، بے شک کر رہا ہے، لیکن اس کی اگر آپ گالیوں کا جواب دعاؤں سے دو گے، سبحان اللہ، بے شک، اس کے مارے ہوئے پتھروں کا جواب پھول کے گلدستوں سے دو گے، سبحان تو اللہ، اس کی واپسی کا راستہ کھلا رہے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، وہ آج تو دشمن ہے، بے شک، وہ آج تو دشمن ہے، کل وہ جگری دوست بھی بن سکتا ہے، بے شک، لیکن جگری دوست بننے کے لیے راستہ کھلا رکھو سبحان اللہ، اس سبحان کے اللہ، واپس آنے کا۔
रास्ता खुला रखो। खुदा की कसम, वो उमर बिन खत्ताब जो सुभान अल्लाह। पहले 6 बरस मुसलमानों पर जीना हराम किए रखा, जिस उमर बिन खत्ताब ने जब उसने हक को कबूल किया तो वापसी के रास्ते में एक कांटा ना बिछा था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे पंजा लेकिन हैदरी, हैदरी। जो ही उसके दिल को हिदायत मिली, वो तलवार निकाल कर चला था। बारगाह रिसालत में पहुंचते वक्त तलवार को अपनी गर्दन में डालकर हाजिर हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक रास्ता खुला। ये इस वजह से था, रास्ता- पथराव उसने किया तो बारगाह रिसालत से फूल पेश हुए। सुभान अल्लाह, 6 बरस तक ये सिलसिला चलता रहा। सुभान अल्लाह। बड़ी बात, बड़ी बात। अल्लाह। हक और बातिल की जंग होकर रहती है, बेशक लेकिन अहले हक को चाहिए कि आज जो दुश्मनी कर रहे हैं अपने मुफादात की बिना पर, अपनी मोहब्बतों के भेंट चढ़ने की बिना पर जो दुश्मनी कर रहे हैं, कल इनको समझ आएगी बेशक। जब इन्हें हिदायत मिले तो दुश्मनी से जिगरी दोस्त बनने का रास्ता खुला हुआ हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रास्ता न बंद किया जाए। बेशक। अल्लाह फरमाता है 2 ही नतीजे निकलेंगे, तीसरा नतीजा नहीं निकलता। बेशक। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह, जो भी कहें हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामो, फिर इस पर डट जाएं, जम जाएं, अल्लाह के बनकर दिखाएं, अल्लाह की मोहब्बत में अपना सब कुछ लुटा कर दिखाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या होगा? या तो जो दुश्मन है वो जिगरी दोस्त बनेगा, बेशक। नहीं तो ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह की तरफ से फरिश्तों का नुज़ूल होगा और दुश्मनों की गर्दनें उड़ा दी जाएंगी इंशाअल्लाह। बेशक, बेशक। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। 2 ही नतीजे निकलते हैं। बेशक। दावत हक देना ये बंदा मोमिन का काम है। पहले अंबिया आते थे, पहले अंबिया आते थे, अंबिया आते रहे, लियकुमुन नास बिल-क़िस्त, इंसाफ कायम करने की कोशिश करते रहे, होता रहा। लेकिन जब हमारे महबूब आए, हमारे आकाए कायनात आए, सुभान अल्लाह, जब ताजदार अंबिया आए, सुभान अल्लाह। आपने नबियों का काम समझ लिया अच्छी तरह। सुभान अल्लाह। हमारे आका का कमाल, हमारे आका का मौजज़ा क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग अपने आका का मौजज़ा नहीं समझते। समझना चाहिए। हमारे आका का असल मौजज़ा क्या है? हजरत मूसा का मौजज़ा तो हमें पता है ना क्या है नहीं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या है? असा, डंडा ऐसे किया, अज़दहा, ऐसा अज़दहा कि सबसे बड़ा फिरौन अपने बड़े बड़े जादूगरों और बड़े बड़े अज़दहों के साथ जब वो आप असर ऐसे डालते तो वो इतना बड़ा अज़दहा बन जाता कि सारे अज़दहों को गड़ब करके फिरौन की तरफ बढ़ता। सुभान अल्लाह। बड़ी बात। बेशक, है बेशक। मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा कुरान बार बार बयान करता है।
بہت بڑا معجزہ. ہمارے آقا سے پوچھا جاتا، دیکھو قرآن موسیٰ کا معجزہ بیان کرتا ہے، تم بھی تو معجزہ لاؤ. پوچھا گیا. اب یہ سننے کی بات ہے اور یہ سمجھنے کی بات ہے. بہت ہی اہم بات ہے اور یہ سمجھنے کی بات ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا اذهبوا الی فرعون، موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے باری تعالیٰ وہ تو مجھے قتل کر دے گا، کیونکہ کتی کو میں نے تھپڑ مارا تھا، وہ میرے تھپڑ مارنے سے مر گیا. تو لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ فرعون جانتا ہے تو اس کا بیٹا نہیں ہو، بیٹا بن کر ضرور پلے ہو، یہ تمہیں مارنے کے چکر میں ہے، وہ کتی مر گیا ہے، اب اس کے بدلے میں تمہیں قتل کرے گا، تو تم بھاگ جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے تھے وہاں سے. 10-15 سال بعد جب کوہ طور پر اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے کہا اذهبوا الی فرعون، موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں باری تعالیٰ وہ تو مجھے قتل کرے گا، میں اس کے پاس کیسے جاؤں؟ تو اللہ نے کہا اچھا چلو یہ لو، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کرتا ہے. آپ کے ہاتھ میں عصا و عصایا تو استحا بن گیا. اللہ نے کہا اس کو منہ سے پکڑ لو، ڈرو نہیں. تو آپ نے اس کو منہ سے پکڑا تو پھر لاٹھی بن گئی. تو بس یہ آپ کو سب مل گئی. ادھر ہمارے آقا سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ یہ معجزہ دکھاؤ آپ بھی، کوئی سے بڑا معجزہ لاؤ. قرآن نبیوں کے معجزے بیان کرتا ہے، آپ بھی نبی ہیں تو معجزہ لاؤ. اور دیکھو آپ کو تبلیغ کرتے ہوئے 10 برس ہو چکے، 11-12 برس ہو چکے، 13واں برس جا رہا ہے. کون سا ظلم ہے جو ہم نے تم پر نہیں کیا؟ جو پہلی امتیں نبیوں پر کرتی رہیں، تو تم عذاب لاؤ. یستعجلونک بالعذاب، کون سا ظلم ہے جو ہم نے تم پر نہیں کیا؟ قرآن کے مطابق ہم عذاب کے مستحق ہیں، عذاب لاؤ اور عذاب سے پہلے معجزہ دکھاؤ، ہو سکتا ہے ہم مان ہی جائیں. معجزے کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے، اور عذاب کا مطالبہ ہو رہا ہے، عذاب کا. اب سادہ لوگ مسلمان اس پروپیگنڈے میں متاثر ہو رہے ہیں. گویا ان کے دل میں یہ بات اٹھ رہی ہے کہ ہمارے آقا تو ایمان لائے ہیں، ہمارے آقا سچے نبی ہیں، حق ہے، تو چلیں یہ کافر نہ مانے، لعنت ہو ان پر، لیکن ان کے منہ تو بند ہو جائیں گے. ایک بہانہ بنا رہے ہیں نا، تو بہانہ تو ختم ہو جائے گا. بہانہ ختم ہو جائے گا جب اکثر مسلمان سادہ لوگ، مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ بات اٹھنے لگی کہ کم از کم اعتراض تو ختم ہو جائے گا. معلوم ہے اللہ پاک کی طرف سے کیا جواب آیا؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جب مکہ کے کافروں نے آپ سے ڈیمانڈ کی کہ اول تو پہلے معجزہ لاؤ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ،
ایسا نہیں ہے کہ ہمارے آقا کو اللہ نے معجزہ دیا نہیں ہے، بے شمار معجزے دیے، بہت بڑے معجزے دیے، بے شمار معجزے دیے ہیں۔ یہ جو ابو جہل ہے، اس نے ایک موقع پر کنواں کھودا، اور اس پر ویسے ہی جھوٹ موٹ کی وہ سرکی سی کانے وغیرہ ڈال دیے اور بیٹھ گیا اور حضور کو بلایا کہ حضور کو بلاؤ، ان کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ میں نے اس طرح کنواں کھودا ہوا راستے میں۔ تو حضور کو بلایا، آپ آئے، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جب آپ کنویں تک آئے، اوپر سرکی وغیرہ ڈالی ہوئی اور چادر وادر بچھائی ہوئی، آگے بڑھنے لگے تو جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کی آقا واپس چلے جائیے آگے کنواں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے جو ہی رخ موڑا تو ابو جہل جو ادھر بیٹھا تھا اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے یہ کیا کیا ہوا تھا۔ جب آپ سامنے سے آئے اور اس کنویں سے واپس پلٹے تو یہ اٹھا، اٹھ کر دوڑا، اور جب دوڑا تو یہ خود گر گیا اور پلان کے مطابق اوپر سے پتھراؤ شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس بدبخت نے تو کنواں حضور کے لیے کھودا تھا نا، بے شک، بے شک، کہ وہ آئیں گے انہیں پتہ نہیں چلے گا اور اس طرح گر جائیں گے، اوپر سے ہم پتھراؤ کریں گے۔ خود گر گیا۔ تو حضور تو آئے، آ کر آپ وہیں سے مڑ گئے، وہ اتنا بدحواس ہوا، وہ اٹھا، وہ دوڑا، وہ خود گر گیا اور اوپر سے پتھراؤ شروع ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایک موقع پر کہنے لگا، بھتیجے ہے تو میرا ہی بھتیجا، لیکن تو باتیں ایسی کرتا ہے جس سے میری صدارت جاتی ہے، میری سرداری خطرے میں پڑتی ہے۔ تو بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو بتا اللہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ لگا اگر یہ ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، وہ بولی یا رسول اللہ ہم کنکریاں ہیں، آپ پر صلاۃ و سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صرف میں نے 2 معجزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ایسے سینکڑوں ہزاروں معجزے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن وہ معجزہ جو اہل مکہ ایمان لانے کی ضد میں مانگ رہے ہیں، اور اپنی بحیثیت قوم کے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لا رہے، ہم آپ پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں، لہذا آپ کوئی عذاب لائیں ہم پر، یا تو یہ معجزہ دکھائیں یا پھر عذاب لائیں ہم پر۔ اس معجزہ مانگنے کے جواب میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ۔ آسمان پر سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ پتہ ہونا چاہیے، کیوں؟ ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن حضور سے جب معجزہ مانگا گیا تو آپ نے کون سا معجزہ دکھایا،
اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ کافروں سے مخاطب نہیں ہے، جو معجزہ مانگ رہے ہیں ان سے مخاطب نہیں ہے۔ مسلمان جن کے دلوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہمارے آقا تو سچے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اگر اللہ معجزہ دکھا دے تو کم از کم ان کا یہ اعتراض تو ختم ہو جائے، ان کے منہ بند ہو جائے، ان کے منہ بند ہو جائے۔ سورہ انفال قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر، تم آسمان میں سیڑھی لگا لو، آسمان میں، اور وہاں سے معجزہ لا کر انہیں دکھاؤ، سبحان اللہ، یا زمین میں سرنگ کھودو اور وہاں سے معجزہ لا کر انہیں دکھاؤ، ہم انہیں معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ بے شک ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بڑے بڑے معجزے دیے تھے، سبحان اللہ، بے شک لیکن کوئی بھی معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لایا تھا۔ بے شک نہیں لایا۔ آپ کہتے تھے یہودیوں انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، یہودیوں تم بدترین قوم ہو، تم تورات پر ایمان تو لاتے ہو، اس کو پڑھتے تو ہو، لیکن نہ سمجھتے ہو نہ عمل کرتے ہو، تم بد کردار ہو۔ آپ یہودیوں پر اور یہودی علماء پر تنقید کرتے تھے بے شک اور اپنے حق ہونے پر معجزہ لاتے تھے، سبحان اللہ، کہتے تھے جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں، اور سنو مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے بعد آنے والا ایک نبی ہے جس کا نام احمد ہوگا، وہ حق کو قائم کر کے دکھا دے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پنجارے پنجاندے کے لڑا حیدری، 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 ہمارے آقا کے تو آنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے بڑے معجزے کر کے دکھاتے رہے۔ سبحان اللہ، پتی پتی پھول پھول، یا رسول، یا رسول، پتی پتی پھول پھول، یا رسول، یا رسول۔ آپ کہتے بتاؤ کون سی سب سے پرانی قبر ہے، ہزاروں سال پرانی قبر؟ کہتے یہ ہے۔ آپ اس قبر پر جا کر کہتے قم باذن اللہ، حضرت عیسیٰ کہتے قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان وہ اللہ، قبر والا چاہے ہزاروں سال پہلے مرا ہوتا تھا، زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک آپ کہتے وہ پرندہ جا رہا ہے، وہ باز جا رہا ہے، آپ بناتے مٹی سے پتلا ٹوٹ مارتے تو وہ بھی اسی طرح زندہ ہو کر اڑ جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے اللہ نے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کی امت سے اور جو معجزہ مانگ رہے ہیں ان سے کہ تم آسمان میں سیڑھی لگاؤ، زمین سے سیڑھی لگاؤ، ہم معجزہ نہیں دکھائیں گے، بے شک کیونکہ میرے محبوب کا سب سے بڑا معجزہ حضرت بلال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حضرت بلال رضی اللہ عنہ، بے شک میرے محبوب کا سب سے بڑا معجزہ میرے محبوب کی امت ہے۔ سبحان اللہ، جو کام انبیاء کرتے رہے وہ کام میرے محبوب کی امت کا کوئی بھی فرد کر کے دکھا دے گا۔ سبحان اللہ، بے پتی شک پتی پھول پھول، یا رسول، یا رسول، پتی پتی پھول پھول، یا رسول، یا رسول،
میرے محبوب کا کوئی بھی امتی جو میرے محبوب کے نقش قدم پر چل کر دکھا دے، اللہ ساری کائنات اس کے حوالے کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ربنا اللہ استقاموا، اللہ ہی رب ہے، اور اس اللہ کی ربوبیت پر وہ جم کر دکھا دے، دشمن سامنے کھڑا ہوگا، یا تو وہ جگری دوست بن کر ساتھ مل جائے گا، ورنہ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوگا، اور مرد مومن کے دشمن کو فرشتے الٹا لٹکا کر دکھا دیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ یہ ہمارے آقا کا سب سے بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا عصا ہے، معجزہ ہے، بہت بڑا ہے، لیکن وہی عصا آپ کے ہی بھائی ہارون ہیں، نبی ہیں حالانکہ، ان کے ہاتھ میں 100 دفعہ آتا ہے، ایک دفعہ بھی وہ سانپ نہیں بنتا، بے شک، کیونکہ وہ عصا حضرت موسیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ بے شک، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہو تو وہ معجزہ ہوتا ہے، ہمارے آقا کا معجزہ دیکھیں ساری کائنات میں قیامت تک جاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو چاہے، جو چاہے، بے شک۔ وہ کیا ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبت کرو، سبحان اللہ، زیادہ وقت اور صلاحیتیں اس کام میں لگاؤ۔ بے شک، اس تمہارے ارادے کے سب سے پہلے دشمن تمہارے گھر والے بنیں گے، پھر دشمن وہ بنیں گے جنہیں تم کہو گے لم تؤمنوا، دیکھو تم نمازی ہو، تم حاجی ہو، تم روزے دار ہو، لیکن تم زیادہ وقت اور صلاحیتیں دین کے کام میں نہیں لگا رہے، لہذا تمہاری نمازیں اور تمہارے روزے تمہیں ثواب نہیں، تمہیں عذاب دیں گے، ڈبل عذاب۔ پھر ایسے لوگ تمہارے دشمن بنے، بے شک، حضور کے دشمن بنے، بنے، بے شک بنے۔ مکہ کے تو لوگ دنیا دار تھے ہی دشمن، مدینے کے لوگ بھی دنیا دار آپ کے دشمن بنے۔ معاذ اللہ، کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ حضور کا اور ان کے ساتھیوں کا حکم مانی بند کرو۔ حضور پر ایمان لانے والے حاجی نمازی کہتے ہیں لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، ہم حضور کو اور ان کے ساتھیوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ یہ دنیا دار جو جہاد کی مدینے کے حاجی نمازی حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے، ایسے حج اور ایسے عمرے اور ایسی نمازیں، ایسے نمازی جو زیادہ وقت اور صلاحیتیں اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد، دین کو سمجھنے، ظلم کا خاتمہ کرنے، عدل کے قیام کے لیے وقت اور صلاحیتیں نہیں لگاتے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم جن مال و اولاد میں لگو گے یہی مال و اولاد مرنے کے بعد نہیں، دنیا میں ہی تم پر عذاب بنا دیا جائے گا، وہ آگ لگ جاتی ہے۔ ایسے دنیا داروں کو آگ سے بھڑک اٹھتے ہیں اور حضور کو اٹھا کر اور آپ کے ساتھی کو اٹھا کر باہر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسوں کو اللہ پاک فرما رہا ہے عقل کے ناخن لینے چاہیے، تعالوا یستغفر لکم، آؤ، یہ بارگاہ رسالت ہے۔ وہ دیکھو ایک بندہ ابھی آیا ہے، فاستغفر اللہ، حضور کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ فاستغفر لهم الرسول، میرا محبوب بھی اس کے حق میں استغفار کر رہا ہے. سبحان اللہ لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ پاک دیکھو نہ صرف اس کو بخش رہا ہے بلکہ رحمت کی خیرات دے کر روانہ کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرف آؤ، یہ نجات کا راستہ ہے. اللہ پاک ہمیں اس راستے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.